السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا تبارک الذی سپارہ شروع کیا ہوا ہے، جو کہ نمبروں کے حساب سے 29واں سپارہ ہے، اور ہم نے تبارک الذی سپارے کی سورۃ المدثر کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہاں تک آیت نمبر 30 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المدثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کو باریک کر کے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کے ادا کرنا ہے۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ جیم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، بغیر کھینچے پڑھے۔ پھر عین کو ہم لام ساکن سے ملا دیں گے، کیونکہ لام ساکن ہے۔ نون کے بعد حروف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے اب ہم نون کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ، حمزہ کو صاد سے ملائیں گے کیونکہ صاد ساکن ہے۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ با کو ہم ڈائریکٹ نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ با کے بعد الف بھی موجود ہے اور الف کے بعد نون بھی موجود ہے، ان دونوں حرفوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ با کو ہم ڈائریکٹ نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، حمزہ کو لام سے ملائیں گے۔ لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچنا تھا، لیکن لام کے اوپر بڑا مد ہونے کی وجہ سے اب لام کو ہم 5 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس حمزہ کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا بنا دیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا، یہاں پر بھی وہی باتیں، تمام باتیں ہوں گی جو میں نے یہاں پر بتلائی ہیں، بس یہاں پر نون کے بعد الف پر مد تھا، یہاں پر نون کے بعد الف پر مد نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ، عین کو دال سے ملائیں گے۔ دال پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ تا کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غنے کے۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ،
حمزہ کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فا کو تا ساکن سے ملائیں گے کیونکہ تا ساکن ہے، نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے تا کو آگے ہم لام سے ملائیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ پھر اس لام کو ہم دوسرے لام سے ملائیں گے کیونکہ دوسرے لام پر بھی تشدید ہے، اس لام پر بھی تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھنا ہے بغیر کھینچے۔ ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے اور ذال کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کاف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، فا کو باریک کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ را پر پیش ہے، اور را کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے کیونکہ واو مدہ ساکن ہے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا کو سین ساکن سے ملا دیں گے کیونکہ سین ساکن ہے، سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ تا کو آگے یا ساکن سے ملانا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، نون کو آگے لام سے ملا دیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے اور ذال کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، حمزہ کو واو سے ملانا ہے کیونکہ واو ساکن ہے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو ہم نے آگے ڈائریکٹ لام سے ملانا ہے، تا کے بعد واو بھی موجود ہے، الف بھی موجود ہے، پھر الف بھی موجود ہے، لیکن ان تینوں حرفوں پر زبر زیر پیش کچھ نہ ہونے کی وجہ سے تا کو ہم لام ساکن سے ملائیں گے۔ کاف کو بغیر کھینچے باریک کر کے پڑھنا ہے، تا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ اوتوا الکتاب، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ، یہاں پر بھی واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، یا کو زا سے ملائیں گے کیونکہ زا ساکن ہے، زا کو سختی سے ادا کریں گے۔ دال کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، پھر اس دال کو ہم لام سے ملا دیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے، ذال کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اوتوا الکتاب وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ، حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، نون کو واو مدہ سے ملائیں گے اور نون کو ایک الف کے مقدار کھینچنا تھا، لیکن واو مدہ کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے اب نون کو ہم تین الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو یا مدہ سے ملانا ہے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، نون کو آگے ہم نے واو سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ۔ آمنوا ایمانا ولا،
يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، یہاں پر وہی تمام باتیں لاگو ہوں گی جو میں نے یہاں پر بتلائی ہیں، وہ تمام باتیں یہاں پر بھی اسی طریقے سے ادا ہوں گی۔ واو کو ہم آگے لام ساکن سے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے، میم کو حمزہ سے ملانا ہے کیونکہ حمزہ ساکن ہے، حمزہ کے نیچے واو موجود ہے لیکن اس واو کو ہم نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون کو واو مدہ سے ملائیں گے اور نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس نون کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔